نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم معزز و مکرم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، بزرگوں، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی وحدہ لا شریک کے لیے بیان کرنا لائق اور زیبا ہے۔ جس رب العالمین نے تمام بنین و انسان کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی دوسری مخلوقات کی طرح ادھر ادھر بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، صحیح راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر یکے بعد دیگرے مبعوث فرماتا رہا۔ تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، بالخصوص ہمارے آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ آج کے اس خطبہ جمعہ کا ٹاپک اور موضوع کیا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا موضوع، عنوان اور جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے اور جس کا میں مکلف بنایا گیا ہوں وہ ہے علم دین اور دعوت الی اللہ۔ یہ موضوع کے ایک موضوع کے دو پارٹ ہیں۔
علم دین الگ ہے، دعوت اللہ الگ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دعوت اللہ، اللہ رب العالمین کی دعوت، داعی کا کام، رب العالمین کی طرف بلانے کا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس دینی علم ہو، وہی شخص اس کام کو انجام دے سکتا ہے، اس فرائض کو انجام دے سکتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ دوسروں کو کیا دے؟ جس کے پاس علم ہوگا، دینی علم ہوگا، رب کی معرفت ہوگی، وہی شخص رب کی معرفت کی طرف، رب کے گھر کی طرف وہی شخص بلا سکتا ہے۔ بہرحال عنوان ہے دینی علم اور دعوت اللہ۔ سب سے پہلے علم دین کی کچھ اہمیت اور کچھ فضیلت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد میں دعوت اللہ کی طرف آتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم دین کا حاصل کرنا، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض۔ اس حدیث کا کیا مطلب؟ کیا ہر شخص کو عالم بننا ضروری ہے؟ ہر شخص کو جا کر کے مدرسے میں پڑھنا، 8 سالہ 10 سالہ زندگی گزارنا، وہاں سے سند فراغت حاصل کرنا یہ ضروری ہے؟ نہیں۔ علم حاصل کہا کہ ہر انسان پر فرض ہے علم حاصل کرنے کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی علم، بیسک علم جو ہے، اس علم کو ہر انسان پر فرض ہے اس علم کو حاصل کرے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین پر ہم نے ایمان لایا، اس کا کیا مطلب؟ یہ بیسک علم ہے۔ ہم یہ کہہ دینے سے، ہمارا یہ کہہ دینے سے معلوم یہ ہو جائے گا کہ ہم نے اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس ایمان لانے کے بعد اس انسان پر کون کون سے فرائض واجب ہوتے ہیں اس چیز کو جاننا، نماز کیسے ادا کرنا، زکوٰۃ کتنے مال میں ادا کرنا، اور حج کیسے کرنا، کن چیزوں پر ایمان لانا، کن چیزوں پر اسلام پر کی بنیاد ہے، ان چیزوں کو جاننا، یہ چیزیں بنیادی چیز ہے اسلام کی، یہ تمام بنیادی چیز ہے، اس کو جاننا ضروری ہے۔ اور اسی کے تعلق سے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں جا کر کے 8 سالہ 10 سالہ زندگی گزاریں، وہاں سے سند فراغت حاصل کریں اور اپنے آپ کو کہیں کہ میں عالم ہوں، یہ ضروری نہیں۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، جو اللہ رب العالمین نے ہم پر فرض کیا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، رب کی عبادت کیسے کرنا ہے، رمضان کے روزے کیسے رکھنا ہے، زکوٰۃ کتنا دینا ہے، کب دینا ہے، اور حج کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک بنیادی چیز ہے اور اس کو حاصل کرنا ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس کو جو حاصل کرواتا ہے، تو جس کے ذریعے سے کوئی انسان حاصل کر لیتا ہے یہ بنیادی چیزیں، یا عالم تک معلومات کر لیتا ہے، تو اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان ایسا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو رخصت ہونے کے بعد، اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، انتقال کر جانے کے بعد اس تک ثواب پہنچتے رہتا ہے۔ یہ علم نافع ہے، یہی علم نافع ہے جو بنیادی علم کسی کو دے دیا، رب کی طرف بلا دیا اور رب کے تمام احکامات کو بتلا دیا، اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس کے جانے کے بعد اسے وہ جو شخص جس کو بتلایا وہ عمل کرتا رہا، تو اس کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے،
تو اس کے اعمال کے جتنے بھی ذرائع ہیں سارے کے سارے بند ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے منقطع ہو جاتے ہیں، کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچاتا ہے الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ اگر وہ اس دنیا میں رہ کر کے یہ 3 چیزیں کر کے گیا تو اس کا ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ کوئی انسان کہیں بورویل کرا دیا، پانی کا انتظام کرا دیا، کہیں مسجد بنوا دیا، مدرسے بنوا دیا، اس پر جب تک اس سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں اور اس پر عبادت اس میں کرتے رہتے ہیں تو اس کا ثواب اس تک پہنچتا رہتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا کہا کہ ایسا علم جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، ایسا علم جس کے ذریعے سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، آپ نے کوئی چیز کسی کو بتلا دیا کہ ایسا کرنا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا رہا تو اس کا ثواب آپ اس دنیا میں موجود رہیں یا نہ رہیں آپ کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور کہا اولد صالح یدعو لہ، ایک وہ شخص جس نے اپنی اولاد کو نیک اور صالح چھوڑ کر گیا ہے اور وہ نیک اور صالح اولاد اس کے لیے اگر دعا کر رہی ہے تو اس کا ثواب بھی اس تک پہنچتا ہے۔ یہ علم نافع جو دوسرے نمبر پر ہے کہ کوئی ایسا علم چھوڑ کے گیا ہے، کسی کو کوئی چیز بتلا کے گیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اس کا ثواب اس کو پہنچتا رہتا ہے اور اس کو ملتا رہتا ہے۔ یہ علم ہے۔ اور علم کی کتنی اہمیت ہے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا تو سب سے پہلا لفظ جس لفظ سے اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت عطا کی وہ اقرا کے ذریعے سے کی کہ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، آپ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ معلوم ہی کیا چلا کہ پڑھنا اور علم حاصل کرنا یہ ہماری ضروریات میں یہ فرض ہے اور سب سے پہلے ضروری ہے۔ اگر ہمارے اندر عقل آ گئی تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھنا، ہمیں یہ عقل آ گئی کہ عقل آنے کے بعد یہ جاننا ضروری ہے کہ رمضان کے روزے کب رکھنا ہے اور زکوٰۃ کیسے ادا کرنا، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ کیوں؟ رب العالمین نے اس لفظ کے اسٹارٹ کر کے، اس لفظ کے ذریعے سے اسٹارٹ کر کے یہ واضح کر دیا کہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر ہمارے پاس علم رہے گا اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، علم نہیں رہے گا ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے۔ ہمارے پاس علم ہے، رب کی معرفت ہے، رسول کی معرفت ہے، دین کی معرفت ہے، اگر علم نہیں ہے تو ہم ان چیزوں کو نہیں جان سکتے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم مسلمان ہیں۔ اگر آپ اس ایک بات کا اندازہ لگائیں، بغیر پڑھے ہوئے کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، بغیر انجینئرنگ کا کورس کیے ہوئے کوئی شخص انجینئر نہیں بن سکتا، تو بغیر دینی علم حاصل کیے ہوئے کوئی مسلمان بن سکتا؟ کیسے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرے؟ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اگر مسلمان کریں تو ضروری ہے کہ جو بنیادی علم ہے اس کو جاننا بالکل فرض ہے، تب جا کر کے ہم اپنے آپ کو ایک مسلمان کر سکتے ہیں۔ ورنہ قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں قرآن کا علم نہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں قرآن پڑھنا نہیں جانتا ہے۔ بغیر پڑھے ہوئے کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہماری جو کتاب ہے اس کتاب کا علم اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو کیسے ہم مسلمان کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کن چیزوں کا حکم دیا ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے وہ ساری چیزیں قرآن اور حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کریں گے تو ہمیں کہاں سے وہ چیزیں معلوم ہوگی اور ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کر سکتے ہیں؟ تو ضروری ہے کہ مسلمان ہیں تو قرآن کا علم حاصل کیجئے، دینی علم حاصل کیجئے،
احادیث کا علم حاصل کیجئے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پڑھیے اور اپنی زندگی میں سدھار لانے کی کوشش کیجیے۔ یہ بنیادی علم ہے، اس کو حاصل کرنا بالکل ضروری اور فرض ہے اور واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے علم کو مسلمانوں میں اور مومنوں میں دے کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ رب العالمین مومنوں کے درجات کو اور ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو علم والے ہیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ جو علم والے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہے، رب کی معرفت موجود ہے، نبی کی معرفت ہمارے پاس موجود ہے، تو ہمارا درجہ اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو اللہ رب العالمین نے کسی چیز کی زیادتی کی دعا کی اجازت اللہ رب العالمین نے نہیں دی، لیکن علم ایسی دولت ہے جس کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے نبی وقل، آپ کہیے رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمیں ہمارے علم میں اضافہ عطا فرما۔ یہ اللہ رب العالمین نبی کو دعا سکھلائی۔ اللہ اکبر، اس سے اندازہ لگائیں کہ علم کی کیا اہمیت، کیا فضیلت ہے۔ تو علم حاصل کرنا بالکل ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے 78,000 الفاظ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 78,000 الفاظ میں جو سب سے پہلا لفظ ذکر کیا، اقرا ذکر کیا۔ اس سے اندازہ لگائیں۔ اور 6,000 آیتیں، کتنے؟ 6,000 آیتیں، اور ان آیتوں میں جو پہلی 5 آیتیں ہیں ان میں علم کا تذکرہ کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلا دیا کہ علم کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم علم کو حاصل کریں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ علم حاصل نہیں، صرف لوگوں سے یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے کرنا، سیکھیے لیکن کتاب کے ذریعے سے، علماء سے سیکھیے، ایسے لوگوں سے نہ سیکھیے جو کہیں سے کچھ سن کے آئے ہیں اور وہ سکھلا رہے ہیں، ان سے نہ سیکھیں۔ علم حاصل کیجیے، علم حاصل کیجیے۔ علم ایک ایسی دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ علم کو حاصل کیجیے۔ اب جب ہمارے پاس یہ علم کی کچھ اہمیت اور فضیلت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اب آئیے کہ دعوت اللہ کا کام کون کر سکتا ہے اور دعوت اللہ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس پر بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دعوت اللہ کا کام وہی شخص کر سکتا ہے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس دینی علم موجود ہے، وہی شخص دعوت اللہ کا کام کر سکتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل وقول اللہ عز وجل فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ امام بخاری نے یہ باب باندھ کر کے یہ واضح کر دیا کہ کسی کو اگر ہم دعوت اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو ضروری ہے اس پر کہ وہ پہلے اس چیز کا علم حاصل کرے، جس کی طرف وہ بلا رہا ہے اس کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے، اس کے بعد لوگوں کو اس کی طرف بلائے۔ کہا کہ باب العلم، وہ باب جو علم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم کا حاصل کرنا یہ ضروری ہے، اور یہ دلیل دی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، کہ جان لیجئے، فَاعْلَمْ جان لیجئے
اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور اپنے گناہوں کے توبہ و استغفار کیجیے۔ معلوم کیا چلا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، کہ ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ اللہ کون ہے اور عبادت کس کی کرنی ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم جان لیے تبھی جا کر کے ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی طرف بلا سکتے ہیں اور اس کی طرف ہم لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں۔ تو ہوتا کیا ہے، آج کل کہیں سے کوئی چیز سن لیے، تھوڑی سی کہیں سے آپ کی کسی کے زبان میں بولنے کی روانگی آ گئی، کوئی بولنا جان لیا، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی یا کچھ اور ہے، اور اس کے پاس دینی علم نہیں، صرف بولنے کی وجہ سے وہ لوگوں میں دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ چیزیں کہاں سے آئے؟ ان لوگوں کی طرف سے آئی جو حنفی۔ اس کی جو دعوت اللہ جو لوگوں میں اور عام نوجوانوں میں شوق بہت زیادہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف دعوت دیں گے، دعوت اللہ کا کام کریں۔ یقیناً یہ شوق ہر مسلمان کو ہے، ہر نوجوان کو ہے، ہر آدمی کو ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے کا صرف جستجو ہے، نیت ہے، اخلاص ہے اس کے اندر، لیکن علم حاصل کیے بغیر بس کچھ سن لیے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس کے کچھ لیکچرز کہ ہندو کتابوں میں یہ مسلمان اسلام کے مذہب کا تصور، ویسے کچھ اور بھی دیگر اور بھی یہود و نصارہ کی کتابوں میں اسلام کی کا دینی مذہب کا تصور اس طرح سے ہے، تو اس کو کچھ نوجوانوں نے سن لیا اور وہ ریفرنس کے ساتھ بتاتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، اور اس کو سننے کے بعد وہ کچھ یاد کر لیے اور اسی کے ذریعے سے وہ دعوت و تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، ایسا نہیں ہوتا۔ علمی تیاری ضروری ہے۔ رب کی طرف اگر ہم دعوت دے رہے ہیں تو علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ جس چیز کی طرف آپ نماز کی طرف دعوت دے رہے ہیں، لیکن اگر وہ سامنے والا آپ سے کسی اور چیز کے بارے میں سوال کر لیا، کسی اور چیز کے بارے میں جانکاری مانگ لی، تو آپ کہاں سے دیں گے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس کی طرف بلا رہے ہیں اس کی طرف مکمل طور پر جو بیسک بنیادی چیزیں وہ ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو علم ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے ہم اس چیز کا کام کر سکتے ہیں، دعوت اللہ کا کام کر سکتے ہیں۔ ورنہ ہم ہنس سکتے ہیں اور سامنے والے ہم سے متاثر نہیں ہوگا، بلکہ اور بھی وہ دوسرے راستے اختیار کر سکتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم جس چیز کا علم حاصل کیے ہیں اس چیز کو ہم اگر علماء سے حاصل کیے ہیں اور دینی مدارس میں حاصل کیے ہیں، تب جا کر کے ہم ان کی طرف بلائیں۔ اور ایسے بھی ہے کہ ہم یہ دعوت اپنے گھر میں بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کے پاس ایک آیت بھی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ ہمارے پاس ایک بات آ گئی، ہم دوسروں تک پہنچا دیں، آپ پہنچائیے، لیکن کسی ایسے شخص کے پاس نہ پہنچائیے جو آپ سے اور بھی زیادہ کچھ سوالات کر سکتے ہیں، اور آپ کو ان سوالات کے جو کر سکتے ہیں ان کا جوابات معلوم نہیں ہے۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر آپ کے پاس نماز کے بارے میں آپ کی جانکاری ہے تو اپنی اولاد کو دعوت دیجیے، اپنے گھر والوں کو بلائیے، اپنے اہل و عیال کی طرف دعوت دیجیے، اپنے اہل و عیال کو دعوت دیجیے، رب کی عبادت کی طرف بلائیے، اپنے اولاد تک کریں۔ جو مسلمان ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہم بیسک چیزیں، جو معلومات جن تک نہیں ہے ان تک ہم اپنی معلومات کو پہنچائیں، یہ ضروری ہے۔ اب علم جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم پوری طریقے سے، اب کسی کی طرف ہم کسی علم کے تعلق سے اور کسی چیز کی طرف ہم دعوت دے رہے ہیں تو اس کی طرف ہمیں پوری جانکاری ہونا ضروری ہے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ علم کا جو شرعی تعریف کی گئی ہے، کہا کہ ادراک الشیء علی ما ہوا علیہ ادراکا جازما، کہ جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، جو علم آپ جس کی جانکاری آپ کو ہے، اس کی پوری حقیقت آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ہم یہ عصا پکڑے ہوئے ہیں تو یہ اس کی کیفیت معلوم ہے، یہ عصا ہے،
لیکن اس کی کیفیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کس چیز کی ہے، یہ ساری حقیقتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے، تب جا کر کے ہم دعوت دے سکتے ہیں۔ صرف ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ عصا ہے، اس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں کس چیز کی ہے، لوہے کی ہے، بانس کی ہے یا لکڑی کی ہے، کس چیز، اس کی حقیقت کو جاننا، اس چیز کو علم کہتے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ علم حاصل کرے کسی چیز کے بارے میں۔ اب نماز کے تعلق سے آپ کسی کو دعوت دیں گے کہ آپ نماز پڑھیے، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں ہے، تو پھر ہم اسے کیسے بتائیں؟ پورا علم حاصل کرنا، اس کے بعد اس کی طرف دعوت دینا ہمارے اوپر فرض بنتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم، اگر ہمارے اندر شوق ہے، جذبہ ہے، تو ہم پہلے علم کو حاصل کریں، اس کے بعد ہم لوگوں کو دعوت اللہ کا کام لوگوں کے درمیان انجام دیں۔ اور یہ دعوت اللہ اتنا اہم فریضہ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں تمام انبیاء کرام کا جو پہلا مشن اور پہلی دعوت جو ہے وہ یہی کہ ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی باتیں بتلانا، اللہ رب العالمین کی عبادت کی تعلق سے بتانا۔ یہ ساری چیزیں تمام انبیاء کرام، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، تمام کے تمام انبیاء کرام کا یہی مشن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے نبی، اے رسول، آپ ان تمام چیزوں کو لوگوں تک پہنچا دیجئے جس کو اللہ رب العالمین تیرے رب نے تیرے اوپر نازل کیا، اللہ رب العالمین نے تیرے اوپر نازل کیا، وہ تمام چیزیں آپ ان تک پہنچا دیجیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، فتح مکہ کے دن پورے لوگ موجود ہیں اور پورے عرب و عجم کے لوگ موجود ہیں، اور ایک وقت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں اعلان کیا کہ لوگوں جو یہاں پر حاضر ہیں اور جو حاضر نہیں ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچا دو کہ کیا میں نے تمہارے اوپر تم تک دین اسلام کو نہیں پہنچا دیا؟ تمام صحابہ کرام نے ایک وقت اعلان کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حقیقت میں ہم تک دین اسلام کو پہنچا دیا۔ جو یہاں حاضر ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پر آج حاضر نہیں ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو تمام لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اس پہنچانے کا کام کو انجام کون دے گا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء ہیں جو انبیاء کے وارث ہیں، یہی اس دین کو قائم رکھیں گے اور یہی دین کی باتیں آپ تک پہنچائیں گے۔ اور علماء کس کو کہتے ہیں؟ جو علم کو حاصل کیے، جو عالم ہیں، جو جن کے پاس دین کا علم موجود ہے، وہ علماء ہیں، اور ان کا کام ہے کہ آپ تک جو بھی باتیں آپ تک نہیں پہنچتی ہے ان کو پہنچانا اور باتوں کو تازہ ترین کرنا ان کا کام۔ لہٰذا علماء کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو ہم تک پہنچائے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ سب سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے معاشرے میں سب سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس شخص سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو اللہ رب العالمین کی طرف بلاتا ہے، یعنی وہ شخص، اس شخص کی سب سے بہترین بات جو اللہ رب العالمین کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، اللہ کی باتیں بتلاتا ہے، وہ شخص کی سب سے بہترین بات۔ اور اسی بنیاد پر، بہترین بات ہونے کی بنیاد پر، ہم آج سب سے بہتر امت بھی ہے۔ کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کی طرف دعوت دیتے ہو، لوگوں کی طرف بلاتے ہو، جس کی بنیاد پر ہم آج خیر امت ہیں۔
اگر ہم نے اس کام کو انجام دینا چھوڑ دیا، ہم نے اس کام کو ترک کر دیا، ہم نے اس کام سے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا، ہم اپنے آپ کو بہترین امت نہیں کر سکتے۔ بہترین امت اس بنیاد پر ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، رب کی طرف دعوت دیتے ہیں، رب کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ہم نے اس کام کو آج انجام دے رہے ہیں تو یقیناً ہم خیر امت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو خیر اور بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برے کاموں سے، منکر کاموں سے روکتے ہو، منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایمان اللہ رب العالمین لاسٹ میں کہہ کر کے وتؤمنون باللہ کہ تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، یہ اللہ رب العالمین نے کہہ کر کے ہمارے اوپر یہ کہہ دیا کہ آپ مومن اس وقت ہو سکتے ہیں جب تک آپ خیر کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تب جا کر کے ہم مومن ہیں۔ اگر ہم اس کام کو انجام نہیں دیتے ہیں، اس کام کو نہیں کرتے ہیں، ہمارے اندر وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی چاہت اور منشا ہے۔ جس ایمان کی چاہت رب العالمین کو ہے وہ ایمان ہمارے اندر موجود نہیں اگر ہم اس کام کو انجام نہیں دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس کام کو انجام دے رہے ہیں تو یقیناً ہمارے اندر ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر یقین ہے۔ اس کے بعد آپس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ دوست کون ہو سکتے ہیں؟ ہماری مصیبت میں جو کامیاب ہو کام دے وہ شخص ہمارا دوست ہو سکتا ہے۔ ہمارے پریشانی کے حالات میں کوئی شخص اگر ہمارا ساتھ دے دے تو وہ شخص سب سے اچھا دوست ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے کہا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومنہ عورتیں بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ اکبر، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کب؟ یأمرون بالمعروف، وہ کیا کرتے ہیں؟ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، اور وہ منکر کاموں سے روکتے ہیں۔ اگر ہم بھلائی کا حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے روک رہے ہیں، تو یقیناً ہم ایک مسلمان، ایک مومن دوسرے مومن کا دوست ہو سکتے ہیں۔ جس کو ہم بلا رہے ہیں، جس کو ہم خیر کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے بھائی ہم مومن بھائی اس وقت ہو سکتے ہیں جب ہم اس کو خیر کی بھلائی کا حکم دے رہے ہیں اور برائی سے روک رہے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اللہ اکبر، یہاں بھی ایمان کا تذکرہ۔ مومن ہم اس وقت ہو سکتے ہیں کہ جب کوئی تو کہیں پر تم منکر کام کو دیکھو، برائی کو دیکھو، تو تم اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، اس کی طاقت نہیں ہے، تو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اپنے دل میں اس برائی کے تعلق سے برا جانو۔ وذالک اضعف الایمان، اگر یہاں تک بھی اگر ہم کرتے ہیں تو ضرور ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان موجود ہے۔ ورنہ اگر ہم کسی برائی کو برائی دیکھ کر نہیں برائی سمجھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان نہیں۔ کسی برائی کو دیکھ کر کے اگر ہمیں استطاعت ہے اور ہم اس برائی کو نہیں روک رہے ہیں تو ہمارے اندر وہ بھی ایمان موجود نہیں۔ کتنے ایسے گھرانے موجود ہیں، کتنے ایسے گھرانے موجود ہیں جس گھر میں باپ نمازی ہے، بیٹا نمازی نہیں۔ ہم مومن ہیں، اپنے آپ کو مومن کر سکتے ہیں۔ وہ برائی ہے۔ ایک انسان جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دیتا ہے تو اس پر جو سب سے پہلا فرض ہے وہ نماز ہے۔ ہم اس چیز کو اپنے اولاد پر نافذ نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے اندر کون سا ایمان ہے؟ کہیں پر شوہر نمازی ہے، بیوی نمازی نہیں۔ کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں بیویاں نمازی ہیں، شوہر نمازی نہیں۔ ہم کہاں دعوت کا کام کر رہے ہیں؟ ہم صرف یہ سوچتے ہیں، ہمارا دل اور خیال یہ کرتا ہے کہ ہم دوسروں تک دین اسلام کو پہنچائیں، لیکن ہم خود اپنے گھر تک نہیں پہنچا پا رہے۔ ہم اپنے گھر کی اصلاح نہیں کر پا رہے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے عطا کیا گیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وانذر عشیرتک الاقربین، کہ جائیے آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنی اولاد کو، ایمان والے ہیں، مومن ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس آگ سے بچائیں جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ ہم نے کبھی یہ سوچا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو غیر کر رہے ہیں وہی برائی ہے، جو غیر انجام دے رہے ہیں وہی برائی ہے۔ نہیں میرے بھائی، برائی گھر میں بھی موجود ہے، چغلی کرنا گھر میں موجود ہے، اس کی بھی دعوت دیجیے کہ اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ کہیں جھوٹ بولنا اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا، جھوٹ نہیں بول سکتے، اس کی دعوت ہم گھر میں دیں۔ کئی ایسے وجوہات ہیں اور کئی ایسی برائیاں ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہیں، ہم ان برائیوں کو پہلے اپنے گھر سے ختم کریں، اپنے گھر سے ہم دعوت اللہ کا کام شروع کریں۔ بلائیے رب کی طرف، بلائیے رب کریم کی طرف، اور آ جائیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اللہ رب العالمین خود اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کر لیں، یقیناً ہمارے اخلاق کی بنیاد پر، آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے، باتوں سے کہیں زیادہ اثر انداز ہمارے اخلاق سے ہوتا ہے۔ ہم خود نمازی نہیں، ہم چوک چوراہے پر کھڑے رہتے ہیں، اذان ہوتی، دوسرے دیکھتے ہیں، کیسے مسلمان، کیسا تصور کریں گے؟ دعوت اپنے اخلاق کے ذریعے سے بھی دیجیے، دعوت اپنے قول کے ذریعے سے بھی دیجیے، دعوت اللہ اپنے افعال و اعمال کے ذریعے سے بھی دیجیے۔ لوگ دیکھ کر کے آپ کے باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمیں صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ جو غیر کر رہے ہیں وہی برائی ہے، وہی برائی ہے اور وہی شرک ہے۔ کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر شرک موجود ہے، کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں پر شرک کا اڈا ہے، شرک کو انجام دیا جاتا ہے جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، اور دوسرے وجوہات ہیں۔ کئی ایسے گھرانے ہیں جہاں پر شرک ملوث ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں۔ یقیناً جب ہم اپنے گھر کی اصلاح کر لیں گے تو ہمارے اخلاق و اطوار کے ذریعے سے دوسرے لوگ متاثر ہوں گے اور اس کے ذریعے سے دین اسلام کی باتوں کو سمجھنے کے لیے وہ تیار ہیں، لیکن ہم یہ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے کہ ہم پہلے علم کو حاصل کریں، علم کے مطابق ہم عمل کریں، اور اس کے بعد جو چیزیں ہمیں معلوم ہے، حقیقتاً پوری معلومات ہمارے پاس موجود ہے، تو اس چیز کی دعوت ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ کنتم خیر امت، ہم جب خیر امت ہیں تو ہمارے اوپر یہ ضروری ہے۔ ہم مومن اس وقت ہو سکتے ہیں جب رب کی طرف بلائیں گے، برائی کے کاموں سے دوسروں کو روکیں گے، بھلائی کے کاموں کا حکم دیں گے اور رب پر ایمان رکھیں گے۔ ہم حقیقی مومن ہمارے اندر اللہ رب العالمین حقیقت میں وہ ایمان پیدا کر دے گا جو صحابہ کرام ہیں۔ ضرورت ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہمیں تمام طرح کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان باتوں پر کما حق وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں اور دوسرے احکام سے دور ہیں، اے اللہ تو انہیں صحیح راستے کی رہنمائی کر دے۔ اے اللہ تو انہیں نماز پکا سچا نمازی بنا دے۔ اے اللہ تو انہیں دین اسلام پر گامزن کر دے، صراط مستقیم کی طرف گامزن کر دے۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی مقروض ہیں، قرض دار ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے مسلمان بھائی دوسری جگہوں میں مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو اور ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے مسلمان بھائی جو بیمار ہیں، اے اللہ جو ہاسپٹلوں کے چکر کھا رہے ہیں، اے اللہ تو انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ تو انہیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔